أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لیس البر، نیکی اس بات میں بند نہیں ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کہ پھیر دو تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر، اور لیکن نیکی یہ بھی ہے، من آمن باللہ، جو شخص ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ، اور دیا مال محبت کے باوجود، مال سے محبت کرنے کے باوجود مال دیا، ذوی القربى، قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، وأقام الصلاة، اور قائم کی نماز، وآت الزکاة، اور دی زکوٰۃ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء، فی البأساء سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں صبر کرنے والے، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت، اولئک، یہی لوگ الذین صدقوا، جو سچے ہیں، یہی لوگ سچے، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار، متقین۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے مستقل احکامات چلیں گے، احکامات کا سلسلہ ہوگا، مختلف قسم کے احکام آئیں گے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے رکھی۔ ابواب البر، کیا معنی ابواب البر؟ نیکی کے دروازے، نیکی کے جو اہم کام ہیں، 6 کاموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے آگے پھر تفصیل ہے۔ یا اختصار کے ساتھ اجمالی عنوان اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے۔ یہود نے کہا، بڑا شور مچا، حالانکہ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، مذہب کا علم رکھتے تھے، اور ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، شروع میں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر ان کا قبلہ تبدیل ہو جائے گا، اور تبدیل ہونے کے بعد وہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ اچھی طرح ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی یہ نشانی ہے، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تبدیل نہیں ہوتا تو یہ لوگ خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے، اور پھر کیا کرتے، کہتے کہ یہ کیسے نبی، ہماری کتابوں میں تو نشانی یہ لکھی تھی کہ آخر میں ان کا قبلہ تبدیل ہو کر کے کعبۃ اللہ بنے گا، وہ تو بدلے نہیں، تو تب بھی بولتے ہیں۔ وہ کہتے کسی حال میں خاموش نہیں رہتے، موقع چاہیے بولنے کے لیے، لیکن اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا، اس پہ شور مچانا شروع کر دیا۔ تو اس کا ایک جواب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ دیکھیں، یہ جو اتنے بڑے نیکی کے کام ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آئے۔ وہ کہتے نا، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ذرا غافل اپنی آنکھ کا شاہ تیر بھی۔
ایک آدمی کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے آنکھوں میں جو ہے نا وہ تنکے تلاش کر رہے اور اپنے آنکھ میں جو ہے نا بیم پڑے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہے. یعنی ایک آدمی بڑی بڑی غلطیوں میں خود مبتلا ہو، اپنی غلطیاں نظر نہ آئے، اپنی کمزوریاں نظر نہ آئے، اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ڈھونڈتا رہے وہ. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے یہ کاموں کا ذکر فرمایا، یہ بھی نیکی کے کام ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ قبلہ نہیں ہے، دین کے اندر قبلہ تو ایک سمت ہے، ایک رخ اللہ نے دے دیا کہ یہ تمہاری توجہ کا مرکز ہے، بس اس طرف توجہ کر کے تم عبادت ادا کرو. اس کے علاوہ یہ بھی بہت سارے کام ہیں. لیس البر، اب ایک آدمی مثال کے طور پر ایسی جگہ ہے کہ جہاں قبلے کا پتہ نہ لگے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، بالکل نہ کوئی بتانے والا ہے نہ کوئی اس کو اندازہ ہے، کیا کرے گا؟ تحری کرے گا. تحری کا مطلب اپنے دماغ لڑائے گا سوچ سے، جس طرح منہ کر کے نماز پڑھی ہو جائے. اسی طریقے سے جہاں آدمی قبلے پر قادر نہ ہو، قبلے کے اوپر اگر قادر نہیں ہے، یعنی کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکے، اس کے لیے پھر لازم نہیں ہے. جیسے آدمی جب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، قیام بھی تو فرض ہے نماز میں نا. اب ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کے کرسی پہ پڑھتے، زمین پہ پڑھتے، معذور ہو گیا نا. تو اسی طریقے سے جب قبلے کا پتہ نہ لگے نماز پڑھ لیں جس طرف رخ کر کے، ساقط ہو جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ان کاموں کا ذکر فرمائے لیس البر منحصر، نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ صرف یہ قبلہ ہے. ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کہ پھیر دو تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، صرف اس کا نام نیکی نہیں ہے. ولکن البر، اور لیکن نیکی یہ بھی ہے. نمبر 1 سب سے پہلے ایمان. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان 5 چیزوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا اور پیغمبروں پر ایمان لانا. یہ پہلا کام ہو گیا، ایمان لانا ان 5 چیزوں پر. نمبر 2 وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. مال خرچ کرنا، آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، خرچ کرو. کہاں کہاں خرچ کرو؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دیا مال محبت کے باوجود، مال سے محبت ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. ایک آدمی کو محبت ہی نہیں ہے کسی چیز سے، ایک آدمی کو بہترین کوئی چیز دی گئی، وہ کہتا ہے میرے پاس رہے اس کے پاس رہے، یہ چیز وہ یہ کرا. اور ایک آدمی کو محبت ہے پھر بھی دے رہے، ذرا مشکل ہوتا ہے، اور پھر بھی دے رہے. فرمایا محبت کے باوجود اس نے مال دیا. کس کو دیا؟ ذوی القربا، قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اپنے خاندان میں کوئی غریب ہے، ان پہ نظر رکھو، ان کا خیال رکھو، ان کا حق پہلے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اگر باہر بہت سارے غریب ہو خاندان میں ہو، خاندان کو دینا افضل ہے، اس لیے کہ ڈبل رشتہ داری بھی ہے، غربت بھی ہے. نمبر 2 والیتامى، یتیموں کا خیال رکھا. معاشرے میں، خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ہے یتیم ہے، یتیم کو دینا. فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ سے فرمایا اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت میں ایسے ہوں گے، انگلی سے اشارہ فرمایا. اور فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو، ان کے ساتھ بہتر سلوک ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو، ان کے ساتھ بدترین سلوک ہو. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہوتا ہے، دل میں سختی ہے. فرمایا کہ ایک کام کرو، یتیم تلاش کرو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، دل نرم ہو جائے گا. یتیموں کا خیال رکھنا. والمساکین، مسکینوں کا خیال رکھنا، غریب ہے معاشرے میں کہیں بھی، ان کا خیال رکھنا. وابن السبیل، مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس کو کسی بھی، شاید اس کو مال کے تعاون کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور کے ہوتے نا، سفر تو سفر ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس کے ساتھ اگر مال کی ضرورت پڑے مالی تعاون کر دو. والسائلین، اور مانگنے والوں کو، مانگنے والا ہے کوئی غریب ہے آگے ہے،
ایک تو یہ پیشہ ور لوگ ہیں، انہوں نے اپنا مشغلہ بنا دیا، ان کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں، آپ کبھی تحقیق کریں، یہ بہت خطرناک چیز بن گئی۔ اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے، یہ مانگنے کا تصور، مطلب مانگنے کا تصور اسلام میں تب ہوتا تھا کہ حقیقت میں یہ مستحق ہے، تب ہاتھ اٹھا لیں۔ یعنی میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہم لوگ ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے سارے حضرات وہی ہے، چاہے غریب کیوں نہ ہو، یہاں ڈرائیور حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، چوکیدار حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، کاروباری، ملازم، ہر قسم، لیکن وہ ڈرائیور بھی اس طریقے سے نہیں مانگے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی لگائی ہے، وہ اپنا کام کر رہے، چوکیدار بھی اپنا کر رہے، وہ نہیں کرے، اگر وہ مانگتا ہے اس کا مطلب اس کی کوئی مجبوری ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ایسے بناؤ، پتہ لگے معاشرے کے اندر کہ بھائی انتہائی مجبوری میں یہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور یہ ہاتھ پھیلانا مخلوق کے سامنے اپنی ذات کے لیے ایسا ہے کہ جب ایک دفعہ ہاتھ پھیلا دیا اپنے ضمیر کا سودا کر دیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر آدمی کے اندر وہ احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کو برا بھی نہیں لگتا، بولو ڈانٹو جو بھی کرو اس کو برا نہیں لگتا، اس کا وہ پیشہ بن گیا نا، عادت بن گئی ہے۔ تو فرمایا والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، کوئی قیدی ہے، بے قصور ہے، اور بیچاروں کے پیچھے گھر ہے، بچے ہیں، وہ قید ہے، اس کو چھڑانے میں مدد کرو۔ آپ کو یقین ہو کہ قیدی ہے، ایسے ایسے قیدی ہے، ہمارے پاکستان میں اتنا ظلم ہوتا ہے، بے قصور لوگ پکڑ کے جیل میں بند کیے، وہ یہاں ہے، پھر ان کے بچے اور بھی ہوں گے، خاندان میں ہوتے جہاں جہاں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ ہو گئے دو کام۔ نمبر 3، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، ایک مستقل فریضہ ہے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دی۔ دیکھیں زکوٰۃ الگ چیز ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جو آپ کے ذمے ہے، اگر آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، طاقت ہے، زکوٰۃ تو ہر حال میں دینی ہے۔ اگر ایک کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، غریب کو میں خرچ کر رہا ہوں، وہ تو آپ نے ویسے بھی دینا ہے، وہ تو فرض ہے۔ نوافل پڑھے ایک آدمی، یہ فرض تو آپ نے ویسے بھی پڑھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے دیکھو زکوٰۃ کا الگ دیا اور پیچھے مال کا الگ ذکر کیا۔ نمبر 5، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وعدہ کریں۔ وعدہ پورا کرنا بھی بہت فرائض میں سے۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہتے جو امانت کا خیال نہ رکھے اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اور جو وعدے کا خیال نہ رکھے اس کا دین قائم نہیں رہتا۔ بہت خیال رکھنا۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جب وعدہ کرو کسی سے، غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے، اگر نہیں کر سکو پہلے سے اطلاع دے دو، یار بھائی میں مصروف ہو گیا ہوں، میں وقت پہ نہیں پہنچ سکوں گا، یا فوری طور پر میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو، اس کے علم میں لاؤ۔ یہ نہیں کہ وہ بیچارے انتظار میں بیٹھا رہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وعدے پورا کرنا یہ بھی بہت ہمارے دین کا بہت اہم حصہ ہے، اور میں وعدوں کو پورا کرنے والے جب وعدہ کرے۔ نمبر 6، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یعنی تکلیف میں، سختی میں، بأسا کے معنی سختی، ضرہ کے معنی تکلیف، اور وحین البأس کے معنی لڑائی، مشکل حالات آ گئے، لڑائی، ان تمام حالات کے اندر صبر اور برداشت کرنے والے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ کوئی مشکل وقت آ گیا، انسان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو، اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے، اس پہ اللہ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، سختی میں، والضراء، تکلیف میں، وحین البأس، لڑائی کے، معاشی حالات کمزور ہو گئے، گھر میں خرچے نہیں ہیں، اور کوئی مشکل آ گئی، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پلاننگ نہ کرے، اپنی کوشش جاری رکھے، لیکن اپنا دل اور دماغ اور جسم اللہ کی طرف متوجہ کرے کہ اللہ یہ حالات آپ لے کر آئے، ان حالات کو بدلنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دیں گے۔ دیکھیں دلوں میں اللہ ڈالتے ہیں، جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل خیر کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جو خیر والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں۔ ہمارے ایک بزرگ مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سوات کے تھے، منگورہ کے، بہت بڑے بزرگ تھے،
انتقال ہو گیا، یہاں بھی تشریف لاتے تھے۔ تو ایک دفعہ اتنے بڑے اللہ والے آدمی تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حرم میں سو رہے تھے، تو غلطی سے ایک پڑوس میں بندہ سو رہا تھا، سونے کے دوران تو پتہ نہیں لگتا نا جگہ، تو ان کا ہاتھ کسی کے جیب میں پھنس گیا۔ اب جیب میں جب پھنس گیا، اٹھا پکڑ لیا کہ چوری کر رہے، پولیس کے حوالے کر دیا، پولیس پکڑ کے لے گئی، جیل میں بند کر دیا۔ اب جیل میں بند کرنے کے بعد وہاں کا گورنر اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے ولی کو گرفتار کیا آپ نے، آپ کوئی اور نہیں ملا، ہمارے ولی کو گرفتار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں، دلوں کو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنا جو آپ کے پاس پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، وہ کر لو، کوشش اپنی جاری رکھو، لیکن آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کاموں کو بناتے ہیں۔ اللہ کو منانا سیکھو، آپ اللہ سے اپنا تعلق اچھا کیسے کرے، اللہ کو منائے، اللہ سے اپنے مسائل کیسے بنوائے۔ اللہ ایک دفعہ جب اللہ کی توجہ پڑ جاتی ہے نا، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا ان 6 صفات ذکر کی، نیکی کے 6 باتیں بتائی۔ فرمایا جن میں یہ 6 صفات پائی جائے، ان میں سے کچھ پائی جائے، کچھ کم پائی جائے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں کچھ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ جو ہے اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، یہ سچے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار، تقوی والے۔